خلافت راشدہ ایک مثالی اور ماڈل حکومت کا درجہ رکھتی ہے جس کا نظام ایسے سیاسی و معاشی اصولوں سے عبارت ہے جو قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہے۔ زمان و مکان کا کوئی تغیر و تبدل اس کی تازگی کو گہنا نہیں سکتا۔ ان اصولوں کی اس آفاقی حیثیت کو کہیں بھی اور کسی بھی دور میں اپنایا جا سکتا ہے۔ ریاست مدینہ ایک ایسی مکمل اور فلاحی ریاست تھی جس میں نظام حکومت اور زندگی کے تمام شعبوں میں انقلابی اقدامات کیے گئے جو دنیا نے اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ خلافت میں بڑے بڑے شہروں کی تعمیر و ترقی کے لیے جو نظام قائم ہوا اس سے آج کے بلدیاتی نظام کا ڈھانچہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکامات سے ہمیں بلدیاتی نظام کے بہت سے اصول ملتے ہیں۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور سے بھی رہنمائی ملتی ہے، لیکن حقیقی بلدیاتی ریاست کا قیام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھتے ہی کر دیا تھا، جس پر عمل درآمد کروا کے ریاست کا بنیادی نظم و نسق کو چلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے انتظامی امور چلانے کے لیے 250 نوجوانوں پر مشتمل کئی ٹیمز بنا رکھی تھی جن کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ کرتے تھے۔ پہلی ٹیم کے ذمے بیت المال کا نظم و نسق تھا جس میں وہ حساب کتاب رکھتے تھے کہ کتنے رقم اور کون سی اشیاء بیت المال میں آ رہی ہیں اور کون سی اشیاء جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے ان کے پاس ایک پورا نظام اور ریکارڈ موجود ہوتا تھا۔ دوسری ٹیم لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتی تھی، ان کے لیے سڑکوں، گلیوں اور سراؤں کا بندوبست، رہائشی انتظامات، پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے کنویں کھدوائے گئے، گندے پانی کی نکاسی کا انتظام کیا گیا، کوڑے کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کیا گیا، تعلیم، علاج و معالجہ اور دیگر فلاحی کاموں، کھیل کے میدانوں، باغوں اور تفریح گاہوں کا انتظام، سڑکوں کے اطراف میں سایہ دار درخت لگانا، شہروں کی خوبصورتی کے لیے اسکیمیں تیار کرنا، تمام امور کے لیے مالی وسائل کی فراہمی اور ان کا احتساب کرنا شامل تھا۔ اسی طرح تیسری ٹیم کے ذمے لوگوں کو وسائل مہیا کرنا، جس میں بیت المال کے خرچے میں شفاخانے، پل، حمام بنوانے، جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں پانی اور دیگر وسائل مہیا کیا کرتے تھے۔ ان اقدامات کا معائنہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے بازاروں میں جا کر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ جگہ رک کر ناپ تول کے پیمانے دیکھتے، چیزوں میں ملاوٹ کا پتہ لگاتے، عیب دار مال کی چھان بین فرماتے، گراں فروشی کا پتہ لگا کر اسے روکنے کے انتظامات فرماتے، استعمال کی چیزوں کے مصنوعی قلت کا انسداد فرماتے تھے۔ یہ حالات و واقعات مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کس حد تک ریاستی امور میں انوالو تھے اور لوکل باڈیز کا ایسا انتظام وضع کر چکے تھے جسے اپنا کر دنیا ترقی کے منازل طے کر چکی ہے، لیکن مسلمان اسے چھوڑ کر دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں۔